زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور ناامیدی کے دوراہے پہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور ناامیدی کا دوراہا، جہاں ایک ایسی ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونے کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، ناامیدی اللہ کا انکار، ایسی ذات کا انکار جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے ناامیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے صرف ناامید کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھ کے امید پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی طرف دیکھ کے ناامیدی۔ بس امیدی اور ناامیدی کے بیچ میں ہی اللہ ہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئی تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پر ہو یا کردار پر۔ اور سوچو ذرا، شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شاہرگ تک کا فیصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر لیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔